السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر گھر میں زیادہ لوگ ہوں تو کیا سبھی کو الگ قربانی کرنا ضروری ہے، یا پھر کوئی ایک جانور یا پھر دو جانور لا کر اگر قربانی کر دی جائے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی؟ تو قربانی کیسے کرنی چاہیے یہ ہمیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب بتائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک صاحب کا میرے پاس کال آیا اور انہوں نے قربانی سے متعلق بہت ہی ضروری مسئلہ معلوم کیا جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب، ہر سال ہم 2 بھائی مل کر قربانی کرتے چلے آ رہے ہیں، اس سال میرا بھائی قربانی کرنے کی منع کر رہا ہے، تو اب کیا مجھے قربانی کرنا اکیلے ضروری ہوگا، یا میں اس سے بولوں کہ بھائی جیسے ہم لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں ویسے ہی اس سال قربانی کریں؟ صحیح مسئلہ کیا ہے بتائیں آپ، کیونکہ ایسا ہوتا ہے، بہت گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ 3 بھائی رہ رہے ہیں، 4 بھائی رہ رہے ہیں، تو سب مل کے ایک بکرا خرید لاتے ہیں اور قربانی ایک بکرے کی کر دیتے ہیں۔ 4 بھائیوں نے پیسے ملائے اور ایک بکرا خرید لائے، قربانی کر دی، تو کیا قربانی ادا ہو جائے گی؟ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ آج اس غلط فہمی کو دور کر لیں، یہ بہت بڑا غلط مسئلہ ہے جو لوگوں نے صحیح سمجھا ہوا ہے، اور اس کو صحیح سمجھ کے 3-4 بھائی ملتے ہیں اور ایک جانور ایک بکرا خرید کے قربانی کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اب تینوں کی طرف سے ادا ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، جو بھی شخص قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ کہ کسی کے پاس اگر اتنا اماؤنٹ ہے، سونا چاندی کیش بزنس کا سامان، تینوں چاروں چیزیں ملا کے اگر کسی کے پاس اتنا اماؤنٹ بنتا ہے جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، آج کی ڈیٹ میں 52.5 تولہ چاندی تقریباً 30-35 ہزار روپے کی آ رہی ہے مارکیٹ میں، تو جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے صاحب نصاب۔ تو قربانی کے دنوں میں اگر کسی کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ قربانی کرنا یہ ایک عبادت ہے، جیسے نماز میرے اوپر الگ فرض ہوتی ہے، میرے بھائی کے اوپر الگ فرض ہوتی ہے، روزہ ہے میرے اوپر الگ فرض ہوتا ہے، میرے بھائی کے اوپر الگ فرض ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ 3-4 بھائی مل کے بولے کہ بھائی ظہر کی نماز تم پڑھ لو، عصر کی میں پڑھ لوں گا، مغرب کی تم پڑھ لینا، نہیں ہوتا نا ایسا۔ جس طرح سے نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہوتی ہے، اسی طرح سے قربانی ہر ایک اس مسلمان پر واجب ہوتی ہے جو نصاب کا مالک ہو، جو صاحب نصاب ہو۔ تو اسی لیے میں نے ان کو بتایا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ کا بھائی اگر صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ 2 بھائی مل کر قربانی کر دیں ایسا نہیں ہوگا، اگر آپ نصاب کے مالک ہے تو آپ کے اوپر الگ واجب ہے قربانی، وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی الگ واجب ہے۔ اسی طرح سے جن گھروں میں 3-4 بھائی مل کے قربانی کر دیتے ہیں کہ وہ بھی اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ 3-4 بھائی جو بھی، جیسے کسی گھر میں 3 بھائی مل کے قربانی کرتے ہیں، کسی گھر میں 4 بھائی مل کے قربانی کرتے ہیں، تو ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کے پاس اماؤنٹ کتنا ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے اس کا اماؤنٹ تو اس کے اوپر الگ قربانی واجب ہے۔ دوسرا بھائی خود دیکھے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی الگ واجب ہے، اور اگر تیسرا بھائی وہ خود اپنا دیکھے، اگر وہ نصاب کا مالک نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی ہے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اگر گھر میں 5 لوگ ہیں اور 5 لوگ صاحب نصاب ہیں تو 5 پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اس مسئلے کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اب بات آتی ہے جو انہوں نے مجھ سے اگلا سوال کیا کہ مفتی صاحب میں بکرا تو نہیں لا سکتا ہوں، تو میں نے کہا کون کہہ رہا ہے کہ تم بکرا پورا لے کے آؤ؟ آپ بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں، ہے نا، آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں، بڑے جانور میں آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں، تو نو پرابلم۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 10,000 روپے کا بکرا خریدیں، آپ 15,000 روپے کا بکرا خریدیں۔ جو قربانی کے جانور ہیں انشاءاللہ وہ میں نیکسٹ کلپ میں بتاؤں گا، قربانی کے جو جانور ہیں وہ کوئی بھی جانور جو آپ کے سہولت کے حساب سے آپ کو سستا مل رہا ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، وہ آپ جانور لے سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے قربانی کا جو مسئلہ ہے وہ ایسے ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ 4-5 بھائی ہیں، سب نے مل کے ایک جانور خریدا، قربانی کر دی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، جو صاحب نصاب نہیں ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ میاں بیوی، اگر شوہر صاحب نصاب ہے اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے تو بیوی کے اوپر قربانی الگ واجب ہے اور شوہر کے اوپر قربانی الگ واجب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر قربانی کر رہا ہے تو بیوی یہ سوچے کہ صاحب میرے شوہر نے قربانی کر دی اب میں کیوں قربانی کروں، نہیں، شوہر کے اوپر الگ، بیوی کے اوپر الگ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟
امی کے پاس پیسے ہیں ہماری، فار ایگزامپل امی کے پاس ہماری امی جو ہیں وہ ان کے پاس سونا چاندی بھی ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے. ہمارے ابا کے پاس پیسہ نہیں ہے تو امی کے اوپر قربانی واجب ہوگی، ابا کے اوپر نہیں ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سے ابا کے پاس پیسہ ہے، امی کے پاس نہیں ہے، تو جس کے پاس بھی اتنا روپیہ پیسہ ہوگا جو نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. جس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ، اتنا اماؤنٹ نہیں ہے جو نصاب کو پہنچتا ہو، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی. امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کے کلیئر ہو گیا ہوگا. بہت ضروری مسئلہ ہے، آپ اس کو شیئر بھی کریں، دوسروں تک، مسلمانوں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے مفتی اے ایم قاسمی صاحب کو سنا. مفتی اے ایم قاسمی صاحب نے بتایا کہ اگر گھر میں جو لوگ ہیں ان پر قربانی کرنا واجب ہے، یعنی کہ وہ صاحب نصاب ہے، تب تو ان پر قربانی کرنا واجب ہے. تو گھر میں جتنے لوگ صاحب نصاب ہے ان سب کو الگ الگ قربانی کرنا چاہیے. اگر ایک جانور سے سبھی لوگ قربانی کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہے، قربانی اس طرح ادا نہیں ہوگی. تو یہ ویڈیو لوگوں کو شیئر کرے، دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچائے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.